ابھی عبداللطیف صاحب جو یہ دوبارہ ٹیم آئی ہے اس نے کوشش کیا ہے کہ وہ نومبر 2024 میں جہاں سلسلہ ٹوٹا تھا اس کو دوبارہ بحال کیا جائے اور آگے معاملات لے کر چلیں. وہاں پر ایک بل بھی آیا ہوا ہے, پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ بھی آیا ہوا ہے, تو وہ بھی ایک سر پہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے. لیکن وہاں آپ کے کچھ لوگ ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں مفاہمت والے راستے سے آگے معاملات چلیں, یہ ڈاکٹرز والے سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن کچھ آپ کے یوٹیوب والا ایلیمنٹ ہے جو گالیاں نکال رہا ہے کہ کیوں اسٹیبلشمنٹ سے مل رہے ہیں. تو یہ کیسے, کون سا گروپ حاوی کون ہوگا؟ شکریہ ملک صاحب. دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل کلاس وہ اتنی ڈویژن کا اور پولرائزیشن کا شکار ہے کہ امریکہ سے ہمارے ڈائسپورا جو ہے وہ آ کے ریکنسلیشن کی بات کرتی ہے. بیسک بات ملک صاحب یہ ہے کہ دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ علت و معلول کی دنیا ہے, یہاں پہ کاز اینڈ ایفیکٹس کی دنیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کرائسس جو ہے یہ شروع کہاں سے ہوا, جب تک اس کا روٹ کاز جو ہے اس کو ایڈریس نہ کیا جائے تو مذاکرات جہاں پر بھی ہوں جس سے بھی آپ کریں اس کا رزلٹ نہیں آنا. دیکھیں 2000 جب رجیم چینج کے ذریعے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم کی گئی, اب یہ بات ان ریکارڈ ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف نے لوگوں کو بلا بلا کے ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پی ڈی ایم تشکیل دی گئی اور اس پی ڈی ایم کے ذریعے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا خاتمہ کیا گیا. اب اس کے بعد بھی چلو وہ گورنمنٹ کا خاتمہ کیا گیا تو تقریباً 1 سال تک آئین کو پاؤں تلے روندا گیا. آئینی پروویژن موجود ہیں کہ آپ 90 دن کے اندر 60 دن کے اندر آپ انتخابات کروائیں گے, لیکن 2 سال تک یہ جو ہے قانون اور آئین ابھی مفاہمت والا راستہ چلنا چاہیے آگے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مفاہمت, یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مفاہمت تب ہوگی جب وہ روٹ کازز جو ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا. میری گزارش یہ ہے کہ جب تک کسی بھی نیگوسیشن کی بنیادی انگریڈینٹ یہ ہے کہ پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ واٹ دا پرابلم از. جب پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو اس کے بعد اس کی سلوشن کی باری آتی ہے. تو اب پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے, آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہاں پر ضیاء الحق کے مارشل لا میں بھی وہ ظلم نہیں ہوا, جنرل مشرف کے ابھی جو مفاہمت والا ہے اس کے ہم ڈسٹریکشن کی طرف چلے گئے. آپ کے کچھ لوگ مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی بیرسٹر صاحب نے پورا زور دے کر اس بات کی وضاحت کی کہ مذاکرات کرنے ہی اسٹیبلشمنٹس ہیں کیونکہ اختیارات ادھر ہیں. بیرسٹر گوہر نے بھی یہ بات کہی, جو باہر سے ڈیلیگیشن آیا تھا امریکہ سے وہ بھی یہی کوشش کر رہا ہے. آپ کس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کر رہے ہیں کہ اس مفاہمت والے راستے سے راستہ نکالا جائے یا نہ نکالا جائے؟ دیکھیں بالکل مفاہمت سے کون انکار کر سکتا ہے جناب, ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم, یعنی مفاہمت جو ہے, دیکھیں ہم مفاہمت نہ کر کے اس ملک کو, مفاہمت کی عدم موجودگی میں ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کو انالائز کرنا ہے, اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے کہ آج ہم اکنامیکلی میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. آج ہمیں امریکہ سے یا اس سے آئی ایم ایف سے قرضہ ملتا ہے تو ہم بھنگڑے ڈالتے ہیں, ہماری حالت یہ ہو گئی. تو سلوشن کیا ہے؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے سب سے بنیادی پری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھا کے جو کامن چیزیں ہیں, جو ہم کچھ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ آئین پہ عمل درآمد ہو, رول آف لا جو ہے وہ اسٹیبلش ہو. اگر رول آف لا کا مطالبہ کر کے ہم غلط کر رہے ہیں تو دنیا کی کسی عدالت میں بھی ہمیں سزا دی جائے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آئین سپریم ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کی کوئی وقت ہونی چاہیے, 26ویں آئینی ترمیم. ندیم ملک صاحب جو کچھ ہوا, آئی ایم بینگ ممبر آف دا پارلیمنٹ, مجھے امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ میں اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں کہ جہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, وہ کانسٹیٹیوشن جسے سوشل کانٹریکٹ کا نام دیا جاتا ہے, جو 25 کروڑ لوگوں کو یکجا کر کے ایک ملک جو ہے وہ بناتا ہے, وہ آئین بنیاد وہی ہے. اس کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا اور جس طریقے سے کیا گیا, تو اس طرح تو ریکنسیلیشن ہوتی نہیں ہے. تو میں بالکل آئی ایم آل فار ریکنسیلیشن, آئی ایم آل فار نیگوسیشن, بٹ وہ جو بنیادی تقاضے ہیں وہ پورے کیے, بنیادی تقاضے پورے ہوں. یہ ڈاکٹر طارق صاحب آپ کو یہ کویسچن ایڈریس کرنا چاہیے. ہم ان کے ساتھ نیگوشیشن کر رہے تھے. اب یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ انہوں نے شرائط, دیکھیں ہماری 2 شرائط تھیں کہ بھئی 26 نومبر کو آپ نے قتل عام کیا, آپ 9 مئی کا ہم پہ بہتان لگاتے ہو, جوڈیشل کمیشن بنائے, پی ٹی آئی کا کوئی ورکر اگر خدا نخواستہ اس میں گلٹی ہو اس کو سزا دیں, انکلوڈنگ عبداللطیف. اگر وہ نہیں ہے تو یہ مطلب یہ بہتان ترازی کا سلسلہ کب تک چلے گا کہ آپ نے 9 مئی کو یہ کیا, 9 مئی کو وہ کیا, اور جو لوگ ذمہ دار تھے اس کو رکوانے کے لیے
ان کو بھی کٹہرے میں لا رہے تھے. ابھی جب ہم نے ان سے مذاکرات شروع کی تو یہ بیچارے جو تھے اس کنڈیشن میں تھے کہ جس طرح ان کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہوں, یہ جو ہے کاما اور فل سٹاپ کے لیے کسی دوسری طرف دیکھ رہے تھے. تو ہم نے کہا یار انہاں نال کی کرنا آسان ہے, جن کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں وائی ناٹ ود دیم,